پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے۔ یہ دن بہت سکون سے گزرے۔ ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو بھی بلا لیا۔ پیاری صاحبزادیاں بھی آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھ دیا، وہ بھی ماں بہنوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل و عیال کو بلا لیا۔ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لائے۔ مگر یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انصار اگرچہ ان کی بہت مدد کرتے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی بڑی تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، پھر انصار سے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو بلاتے اور فرماتے، یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ اب وہ سچ مچ بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا اپنا وطن تھا، جہاں ان کے لیے ہر طرح کی سہولت تھی۔ غرض اس بھائی چارے سے انصار اور مہاجرین کے تعلقات بہت مضبوط ہو گئے اور دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی۔ ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا۔ ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہ بھائی کے لیے بھی پسند کرتا، اور جو چیز خود ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھے اب وہ ایک جان دو قلب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پھیرنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے۔ کوئی تجارت میں لگ گیا اور کوئی انصار کی زمین میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت تو ہوتی ہی ہے۔ اللہ نے کاروبار میں برکت دی، اس طرح بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر سے اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ مفلس تھے، ان کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی وہ لائق نہ تھے۔ اس طرح دو دو تین تین دن ان کے فاقے میں گزر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے اور بیت المال سے انہیں وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبوی کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا، رات میں یہ بیچارے وہی پڑے رہتے۔ مدینہ میں یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی اور یہی عرب کے مہاجر تھے، اس لیے مدینہ پر انہی کی حکومت تھی۔ ایسی حالت میں وہاں امن کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی، یہ خوش رہے اور تعلقات ان کے خوشگوار رہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان سے سمجھوتا ہو جائے اور مدینہ میں مسلمان یہودی سب آزادی سے رہے، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہو، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کی اور وہ بخوشی راضی ہو گئے۔ پھر سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا، مگر یہ معاہدہ زیادہ دنوں قائم نہ رہ سکا، کیونکہ یہودیوں کی باطل آرزوؤں کے بھی بنیاد قرے زمین پر آ رہے اور انہوں نے ذاتی گرامی سے جو توقعات وابستہ کی تھی وہ پوری ہوتی نظر نہ آئی۔ یہودی مدت سے ایک نبی کے منتظر تھے، چنانچہ جہاں انہیں نبی کے آنے کی امید تھی وہاں وہ جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیرو ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے اور ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا اور عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا، کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔
یہی وجہ ہے کہ وہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے بہت خوش تھے اور خوشی خوشی معاہدے پر راضی ہو گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی نیا دین پیش کیا اور نئی نئی باتیں بتائی جو یہودیوں کے بالکل خلاف تھی۔ بھلا اب برداشت کی کہاں تاب تھی؟ اب صبر اور سکوت کا کیا سوال تھا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلق کا کانٹا بن گئے۔ معاہدے کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بجانے میں تو وہ ماہر تھے ہی، دوسروں کو لڑاؤ پھر اپنا کام بناؤ، یہ ان کا اصول تھا۔ اسی اصول سے یہ بھی کام لیا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے اور ایک دوسری چال چلی، یعنی اب وہ مدینہ کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے۔ چنانچہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن جو مسلمان تھے وہ تو ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ وہ بلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے؟ بری طرح انہیں پھٹکار دیا اور نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔